پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو ڈرامے کا عوامی اور شاہی اسٹیج۔ واجد علی شاہ ذہنی طور پر بڑے باصلاحیت اور دانشور واقع ہوئے تھے۔ وہ تنظیمی صلاحیتوں میں بھی ماہرانہ قدرت رکھتے تھے۔ 1843 میں واجد علی شاہ کو کم عمری ہی میں اودھ کا نواب مقرر کر دیا گیا اور ان کی باضابطہ تاشپوشی کر دی گئی۔ انگریزوں کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ انگریزوں کا تسلط اور بے جا اقتدار بڑھتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے عوام انگریزوں سے متنفر ہو چکے تھے۔ واجد علی شاہ کو اپنی انتظامی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع تو ملا، لیکن انگریز حکمراں نواب کی بے خونی اور سازشوں میں ملوث تھے۔ ابتدا میں نواب نے فوجی دستوں کو مضبوط کرنے اور انہیں اعلیٰ عسکری صلاحیتوں سے مزین کرنے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن یہ طریقہ انگریزوں کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے واجد علی شاہ کی مختلف انتظامی سطحوں پر مخالفت کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ واجد علی شاہ نے اپنی قدرتی صلاحیتوں اور ذہانت و فطانت کا استعمال تخلیق، موسیقی، شاعری اور دیگر فنون میں ان میدانوں میں باضابطہ کیا اور مختلف تصانیف کی تالیف و اشاعت پر بھی کام کیا اور کتابیں لکھی۔ واجد علی شاہ میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس نے نغمات اور موسیقی پر بھی کتابیں تحریر کی۔ تاجو اور لاجو کے نام اس سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے موسیقی راگ بھی ایجاد کیے اور رادھا کنہیا کے نام سے ایک ڈرامہ بھی تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چند مثنویاں بھی لکھیں اور یہ مثنویاں ڈراموں کی شکل میں بھی اسٹیج کی گئیں، لیکن ان کا اسٹیج کوئی مخصوص نہیں تھا اور کسی مخصوص جگہ پر بھی اس کو قائم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک کھلے میدان میں ان کے ڈراموں کو کھیلا جاتا تھا۔ واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا کی تخلیق کی۔ انگریزوں نے انہیں اس کے بعد گرفتار کر لیا اور کلکتہ میں مٹیا برج میں انہیں قید کر دیا گیا۔ غدر فروغ ہونے کے بعد واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا کا دوسرا حصہ مکمل کیا، لیکن اس سے قبل یعنی اسی عرصے میں امانت لکھنوی نے اندر سبھا ڈرامہ تحریر کیا، جو پہلے جلسے کی شکل میں لکھا گیا تھا اور وہ عوامی سطح پر بہت پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ جو جلسے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، دوستوں اور احباب کی فرمائش پر ضبط تحریر میں لایا گیا۔ امانت از خود بھی بڑے فنکار اور شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف ادبیات اور خصوصاً اردو اور فارسی کی کلاسیکی شاعری کا بہت ہی عمیق مطالعہ کیا تھا اور ان کی نظر بہت گہری تھی۔ امانت نے اندر سبھا کی تخلیق نہایت ہی چابک دستی اور فنکارانہ انداز میں کی۔ اردو کی چند مثنیوں مثلاً سحر البیان کے قصے کو اس میں شامل کیا اور ایک ایسا دلچسپ پلاٹ تیار کیا جسے خصوصاً عوامی سطح پر بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور لکھنؤ کے عوامی اسٹیج پر پیش کیے جانے والا ڈرامہ اندر سبھا
بہت مقبول ہوا۔ اندر سبھا کو رادھا کنہیا کے مقابلے میں زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور یہ جلسہ اردو کے پہلے ڈرامے کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا، اگرچہ یہ مکمل نظم کی شکل میں ہے، یعنی یہ منظوم ہے۔ امانت کو یہ ڈرامہ لکھتے وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندر سبھا اردو ڈرامے کی تاریخ میں اولیت اور بنیاد گزار تصور کیا جائے گا، یعنی تسلیم کیا جائے گا کہ اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ ہے۔ چونکہ رادھا کنہیا 1857 سے پہلے آدھا لکھا گیا، اس کے بعد 1857 کے بعد جب ان کو وہاں سے مٹیا برج کلکتہ سے واپس لایا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اسے مکمل کیا۔ اس دوران اندر سبھا کی تخلیق عمل میں آ چکی تھی، جو منظوم ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا کی تخلیق کے بعد مختلف اندر سبھائیں لکھی گئیں۔ اس کی اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس کی طرز پر، اس کی تقلید میں بہت ساری مثنویاں اور سبھائیں لکھی گئیں اور کھیلی گئیں اور انہیں قبول عام حاصل ہوتا گیا۔ لیکن امانت کی اندر سبھا کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اسے اردو ڈرامے کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امانت نے اندر سبھا مکمل کرنے کے بعد اس کی شرح اندر سبھا نثر میں بھی لکھی۔ واجد علی شاہ کی پہلی شادی 1837 میں ہوئی تھی اور دوسری شادی 1851 میں۔ امانت سے قبل مداری لال کی اندر سبھا کا بھی ذکر سامنے آتا ہے۔ مداری لال کی اندر سبھا میں راجہ اندر کی نمایاں حیثیت نہیں تھی اور اس کی سبھا کا کہیں نام نہیں آتا، اس لیے اس ناٹک کا نام اندر سبھا نہیں ہو سکتا تھا۔ مطبوعہ نسخوں میں اس کا اصل نام ماہ منیر معروف با اندر سبھا ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کا نام ماہ منیر تھا، بعد کو لوگ اسے اندر سبھا کے نام سے پکارنے لگے۔ اگر امانت کی اندر سبھا پہلے سے موجود نہ ہوتی تو اسے اندر سبھا نہیں کہا جاتا۔ جہاں تک شاہی اسٹیج کا تعلق ہے، اودھ کے دربار میں کھیلے گئے ڈرامے یا تخلیق کیے گئے ڈرامے وہ شاہی اسٹیج کی زمرے میں آتے ہیں، یعنی جو ڈرامے شاہی محلات میں کھیلے گئے یا شاہی اسٹیج پر انہیں کھیلا گیا، اور ان ڈراموں کو لکھنے والے بھی نوابین و سلاطین تھے، انہیں شاہی اسٹیج کی سرپرستی حاصل تھی، انہیں شاہی اسٹیج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ان کی تیاریاں اسی انداز میں کی جاتی تھیں، شاہی انداز میں۔ موسیقی، آرائش، لباس، کرداروں کا انتخاب، دیکھنے والوں کا مخصوص حلقہ، یعنی VIPs اس میں آتے تھے، پوری شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اسے پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن ان کے ناظرین میں اور دیکھنے والوں کی جو تعداد ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی اور عوام سے نسبتاً وہ دور رکھے جاتے تھے۔ اس کے برعکس عوامی اسٹیج پر کھیلے جانے والے یہ ڈراموں کی نوعیت شاہی اسٹیج سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ اس میں نہ اسٹیج کا اہتمام ہوتا تھا عوامی ڈراموں میں، اور نہ خصوصی پیشکش۔ لباس سادہ، عام فہم اور عوامی زبان میں اس کی پیشکش کی جاتی تھی۔ موسیقی و آرائش، کرداروں کی دربست، اسٹیج کی رونقیں اس میں شامل نہیں تھیں۔ اس کے برعکس یہاں کے یہ جو تھے کھلے میدان میں بڑی سادگی اور عام فہم انداز میں انہیں پیش کیا جاتا تھا، لیکن انہیں دیکھنے والوں اور اس میں شریک ہونے والوں کی بڑی تعداد تھی اور وہ لوگ بہت اس سے لطف اندوز ہوتے تھے اور بہت دلچسپی لیتے تھے، اور نسبتاً شاہی اسٹیج کے مقابلے میں عوامی اسٹیج میں جو لوگ شریک ہوتے تھے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی اسٹیج کی مقبولیت
شاہی اسٹیج کے مقابلے میں زیادہ ہوئی، اور عوامی اور شاہی اسٹیج کا یہی امتیاز تھا، اور مقبولیت کی وجہ بھی یہی تھی۔